جی میں بالکل ابھی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ پاکستان کا زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا ایک کامیاب تجربہ کیا گیا ہے. اس کا نام ورٹیکل لانچنگ سسٹم سے LY یعنی کہ 80 میزائل نے فضائی ہدف کو کامیابی سے آج نشانہ بنایا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان نیوی نے جو واضح طور پر شمالی بحیرہ عرب میں ایک جامع مشق کے ذریعے اپنی آپریشنل تیاری اور جنگی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کیا جس میں جو ہے باقاعدہ طور پر لانچنگ سسٹم کے ذریعے LY-80N زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل جس کو کی توسیع شدہ رینج میں کامیاب فائرنگ کی ہے یعنی کہ تجربہ کیا ہے جس سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان نیوی کی جدید فضائی دفاعی نظام کی طویل فاصلے تک مار کرنے والے صلاحیت میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. LY-80N میزائل نے فضائی ٹھیک ہے، صلاحیتوں میں اضافہ ہوا ہے. جاوید ساتھ رہیے گا، آپ کو آگاہ کرتے چلیں. پاکستان بحریہ نے بحیرہ عرب کے شمالی حصے میں ایک جامع مشق کے دوران اپنی آپریشنل تیاری اور جنگی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں. کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف نے ہمیں جوائن کیا ہے. عابد صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ پاک بحریہ کی جانب سے اس کامیاب تجربے کو؟ جی بہت شکریہ لائن پہ لینے کے لیے. دیکھیے جو پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ملٹی لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اور انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جس میں ڈفرینٹ رینجز کے میزلز جو ہیں ان کو انٹیگریٹ کیا گیا ہے. اب یہ جو LY-80 ہے یہ پہلے ایئر فورس کے پاس بھی اس کا ورژن تھا اور اب یہ سرفیس ٹو ایئر میزل ہے جو بہت پورٹنٹ ہے. اب اس کو نیول پلیٹ فارم کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے فائر کیا گیا. پہلے بھی نیوی کے پاس FM-90 چائنیز میزل ہیں، اسی طرح آرمی کے پاس دیکھیے تو HQ-9 ہیں. تو یہ ایک پورا کا پورا ایک جو رینج ہے فرام ڈفرینٹ آپ کہہ لیجیے کہ رینج کی جو بیسز ہیں وہاں سے پوری کی پوری پاکستان کو بھی کور کیا جاتا ہے اکراس انیمی ٹیریٹری کو بھی، اور وہ انٹیگریٹڈ ہے ود ریڈار سسٹم، ود سیٹلائٹ سسٹم اور ود سرویلنس اور ود ٹارگیٹ ایکوزیشن اور ان کی جو کیپیبلٹی ہے ٹو فائر اینڈ انگیج دا ٹارگیٹ. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا نیوی کی پوٹینسی جو ہے یا نیوی کی کیپیبلٹی میں ایک بہت بڑی انہینسمنٹ ہے، اور جو نیوی کا اینٹی ایئر آرم ہے وہ اور انہینس ہو گیا ہے اس میزل کی انڈکشن کے بعد اور اس کے تجربے کے بعد. اچھا عابد صاحب، یہ جنگی صلاحیتوں کو بڑھانے میں کس طرح سے جو ہے پر اثر ثابت ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیے کیونکہ جو نیول پلیٹ فارمز ہیں وہ جب سمندر کے اندر ہوتے ہیں تو وہ کسی حد تک ڈفرینٹ ویکٹر سے ولنریبل ہوتے ہیں جس میں ایئر ویکٹر بھی ہے. تو اس کی جو اور سمندر میں مرینز کے تھرو ٹارپیڈوز کے تھرو ادھر بھی ولنریبل ہوتے ہیں اور جو مرینز ہیں ان سے بھی ولنریبلٹی ہوتی ہے. تو ایکچولی یہی 3 ولنریبلٹیز کسی بھی نیول پلیٹ فارم نے ختم کرنی ہوتی ہے اپنی کیپیبلٹی ایکوائر کر کے اپنے ویپن سسٹم پلیٹ فارمز سے جو انٹیگریٹ کر کے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جو کہا جاتا تھا، جیسے آپ نے دیکھا مارکہ حق میں بھی وکرانت کی بات ہوتی تھی کہ جی ایئر کرافٹ کیریئر ہے، اس کے اوپر جہاز ہیں، وہ آئیں گے اور وہ دیٹ از اے گریٹ تھریٹ، جو کہ ایون اپنے علاقے سے نہیں باہر نکلا اور جب اس کو پتہ چلا کہ وہ ڈیٹیکٹ ہو گئے تو وہ واپس چلے گئے. تو اس لیے یہ جو ایئر کے اگینسٹ کیپیبلٹی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیوی کی اس کی انہینسمنٹ سے نیوی کی جو پوٹینسی ہے اس میں بہت زیادہ انہینسمنٹ ہوگی اور یہ ایک بہت اچھا ایڈیشن ہے نیوی کی اوور آل کیپیبلٹی کو بڑھانے کے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہے گا عابد لطیف صاحب. ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار مریم فاطمہ صاحبہ نے. مریم صاحبہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پاک بحریہ کی جانب سے جو ہے وہ کامیاب تجربہ کیا گیا ہے، کیا کہیں گی آپ اس پر؟ جی تھینک یو فار ہیونگ می آن یور TV چینل. سب سے پہلے تو میں ایک مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتی ہوں اپنے نیول فورسز کو کہ انہوں نے ایک سکسیسفل تجربہ کیا ہے سرفیس ٹو ایئر میزائل کا، اور انہوں نے ورٹیکل لانچنگ پیڈ سے کیا ہے. یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ جو وارفیئر زمین سے کہیں زیادہ ایریا ہے، وہ زمین سے کہیں زیادہ اسپیس میں ہے، اور وہ زمین سے کہیں زیادہ سمندر کے اوپر ہے. It is about roots, it's about trade and it's about geopolitics. وہ جیو پالیٹکس کو ابھی آپ سمجھیے کہ وہ نیول پالیٹکس کے اوپر جو ہے وہ شفٹ ہو گئی ہے، ڈیوالو ہو گئی ہے. اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان جو ہے اس کا گوادر پورٹ بھی ہے، باقی ہمارا عربین سی بھی ہے، انڈین اوشن ریجن جس کو ہم کہیں گے. اس کے اندر امریکن پریزنس ہے، بہت زیادہ کلوزلی الائی ہے ود انڈیا.
اور اس کے بعد جو ہے جو ایک چائنیز پالیسی ہے جس کو وہ اسٹرنگز آف پرل کا ایک ان آفیشیل نام ہے، اس کے مقابلے میں انڈیا نے بہت زیادہ اپنی نیول پریزنس کو زیادہ کیا اپنے انڈو پیسفک اسٹریٹجی کی وجہ سے بھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے پالیسی کا نام رکھا اسٹرنگز آف ڈائمنڈ، جس کی وجہ سے وہ بہت اپنی پریزنس کر رہے ہیں نیوی کی. اور پلس آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹ ٹائمز میں جب پاکستان اور انڈیا کی جھڑپ ہو رہی تھی تو انہوں نے بہت کلیئرلی ان کی ٹی وی اور میڈیا چینلز کے اوپر آپ نے دیکھا ہوا کہ دے ور تھریٹننگ پاکستان کہ وہ اپنے نیول جو ان کی فلیٹس ہیں ان کو جو ہے عربین سی کی طرف جو ہے وہ لے کے آئیں گے. سو بٹ دا تھنگ از کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو نیول وارفیئر ہے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اس کو اپنے پریزنس کو رکھنا، بہت زیادہ پریزنس اور بہت زیادہ اسٹرینتھ اور ریولیوشنائز کرنا اس اپنے اسٹریٹجک ایسٹس کو نیوی کے میدان میں بہت ضروری، اس لیے کہ وی ہیو ایران نیکسٹ ٹو اس، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بھی اسٹریس اور بہت سارے انٹرنیشنل جو ہمارے پاور پلیئرس ہیں ان کی طرف سے ایک اسٹریسفل سچویشن پیدا ہوئی ہے. اینڈ دین وی ہیو انڈیا آن دا ایسٹ، اور آپ کو پتہ ہے وہ انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں بھی بہت زیادہ پیش ہے، اور چائنیز کی انفلوئنس کو بھی وہ کنٹین کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کی اے سیمیٹری پیدا ہو رہی ہے، اور ایک نیول اسٹریٹجک ایسٹس کے میدان میں ہماری ایک کانفلکٹ اسپائرل ہے، یا اس کو ہم کہیں گے کانفلکٹ کے لیے ہم ڈیلیما کا شکار ہو رہے ہیں.